بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1295 ہے اور آج سورۃ الانبیاء کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 57 تا 60، 57 to 60۔ چلیے سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں ضرور ایک تدبیر کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کو توڑنے کے لیے، بعد، اس بات کے بعد، تولو، تم چلے جاؤ گے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر، فجعلہم جذاذا، پھر اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا لہم، سوائے ان کے ایک بڑے کے جو اسے چھوڑ دیا، لعلہم، تاکہ وہ الیہ یرجعون، اسی کی طرف رجوع کریں۔ قالوا، انہوں نے کہا، من فعل هذا، کس نے کیا ہے یہ کام، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہو، بلا شبہ وہ، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، فتن، ایک جوان کو، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے۔ دوسری بات، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ ان کی طرف رجوع۔ تیسری بات، وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ چوتھی بات، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ پانچویں بات، کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنے حقیقی پروردگار کا تعارف پیش کیا کہ تمہارا حقیقی پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں و زمین کا رب ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم، میں ان بتوں کے بارے میں کوئی ایسی تدبیر کروں گا اور ایسا داؤ استعمال کروں گا کہ ان پر لذت پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تمہارے ان بتوں کو توڑنے کی کوشش کروں گا جبکہ تم اپنے میلے کے دن چلے جاؤ۔ ان دنوں قوم کے لوگ عید کا ایک دن مناتے تھے جس میں سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے تھے، پھر جب اس میلے سے واپس آتے تھے تو ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی تو قوم کے کسی ایک آدمی نے اس بات کو سن لیا اور قوم تک یہ بات پہنچا دی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ دن آ گیا اور لوگ عید کے لیے جمع ہونے لگے اور جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لوگوں نے چلنے کو کہا کہ میلے کو چلو، میلے کا دن ہے، تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ معذرت کر لی کہ میں بیمار ہوں، فقال انی سقیم، جیسا کہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 89 میں ہے، فقال انی سقیم، پس کہا کہ میں بیمار ہوں۔ چنانچہ جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے، جبکہ ان بتوں کے سامنے کھانے کی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں، کیوں نہیں کھاتے تم لوگ؟ پھر اس کے بعد ان بتوں پر اپنا ہاتھ چلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کو
کی گردن پر مارا، اس کو ان کو توڑا، اور جس کلہاڑی سے ان بتوں کو توڑا تھا اسی کلہاڑی کو اس بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا، اور بڑے بت کو کچھ نہیں کیا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ بعض روایتوں میں کہ بڑے بت کے ہاتھ میں وہ کلہاڑی تھما دی، تاکہ یہ اشارہ دیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی بڑے بت نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے وہ افراد جو ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، عید سے واپسی کے بعد اپنے بتوں کا حشر دیکھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس لیے حرکت کی ہے؟ ایسی حرکت کرنے والا تو ظالموں میں سے، یعنی ان بتوں کو توڑنے والے نے خود اپنے آپ پر بھاری ظلم کیا ہے، اس نے کس طرح یہ ہمت کی کہ ان سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یاد آ گیا، ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد میں ان بتوں کی گد بنا دوں گا۔ اندازہ یہی ہے کہ اس شخص نے ہی یہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلی آیات میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے اور کفر سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ